اس میں اگر مقدار زیادہ ہو جائے، یعنی ہمارے جسم میں خون کی سرکولیشن دل کی طرف زیادہ مقدار میں اگر پریشر جو ہے وہ دباؤ ڈالنے لگے، تو ہم آسان لفظوں میں نہیں، عام لوگوں کی فہم کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خون کے پریشر یا دباؤ کو پریشر ڈاکٹر صاحب کس کو ڈائسٹولک کو کہہ سکتا ہے کہ سسٹولک کو کہہ سکتا ہے؟ سسٹولک اور سسٹولک مینز یہ ہے کہ خون جو ہے وہ جسم سے دل سے جسم کی طرف منتقل ہونا، اور ڈائسٹولک میں جو خون واپس دل کی طرف جاتا ہے، تو اس میں خون کی اگر نالیاں شریانیں اگر تنگ ہو گئی ہوں یا خون میں گاڑھا پن آ چکا ہو، چکنائی کی مقدار جو ہے وہ ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل وغیرہ جو ہے خون کے مختلف چکنائیاں، کولیسٹرول لیول اگر خون میں زیادہ ہے تو اس کو بہاؤ یعنی خون کے فلو آف اسٹریم آف بلڈ اس میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تب ہوتا ہے جب خون دل کی طرف آ رہا ہوتا ہے، جی جی، تو اس کو ہم بلڈ پریشر کہیں گے۔ دل سے، ہاں دل سے جسم میں جو جانے کی مقدار یا نالیوں میں گردش کرنا، واپس آنا، اس کو سارے جسم کی نالیوں میں بلڈ پریشر انکریز کب ہوتا ہے؟ اچھا جب بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر، تو بلڈ پریشر بڑھنے میں دونوں سسٹولک اور ڈائسٹولک دونوں کا رول ہے۔ سسٹولک بھی جی ہاں، جیسے ایک نارمل انسان ہے، اس کی عام اگر بلڈ پریشر دیکھا جائے تو سسٹولک جیسے 120 ہے، ڈائسٹولک 80 ہے۔ اگر ایک شخص بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، تو خون کا دباؤ 120 سے زیادہ ہو کر 140 150 اس سے بھی زیادہ جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات کریں کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے خوف، بڑے بلڈ پریشر کا خوف بہت زیادہ، خوف کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اچھا کبھی کبھی ڈائسٹولک 80 ہوتی ہے یا 90 تک چلے جاتا ہے، اگر سسٹولک جو ہے وہ 150 تک چلے جاتا ہے، کیا یہ خطرناک سچویشن ہے؟ دیکھیں دونوں بلڈ پریشر کے جو سسٹولک اور ڈائسٹولک جو ہم کہتے ہیں، خون کا جسم میں جانا واپس آنا، ان کے درمیان تقریباً جو وہ 40 ملی میٹر ایچ جی یہ ہم کہتے ہیں، تو ہاں اس کا ڈیفرنس بہت ضروری ہے۔ عموماً ڈائسٹولک لو ہوتے ہیں، عموماً ہاں ڈائسٹولک لو ہیں، سسٹولک ہائی ہوتا ہے۔ جیسے اگر ایک نارمل انسان ہے اس کا بلڈ پریشر 120 ہے سسٹولک اور ڈائسٹولک 80 ہے، تو ان کے درمیان اگر آپ ڈیفرنس لیں تو 40 کا ہے، تو ایک نارمل بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مقدار میں جا رہی ہے، جیسے اگر کسی کا بلڈ پریشر لیول 120 سے ابو کراس کر جاتا ہے، 130 ہے، 40 ہے، تو ہائی جو ہے وہ اس کے ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں خون کی جو نالیوں میں دباؤ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈائسٹولک میں بعض اوقات لوگوں کا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اگر 80 سے کراس کر جائے، درمیان کا وقت جو ایک گیپ ہے 40 سے کم ہو جائے، تو اس میں بھی خون کی شریانوں میں دباؤ، جس کی وجہ سے میڈیکلی ہم بہت سارا میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں، بہت سے کچھ یعنی ان نیچرل چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم بلڈ پریشر کو کسی حد تک کنٹرول میں لے آتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ سمدھا کا کیا رول ہے اس میں کہ اتنے بغیر میڈیسن کے اور کچھ کھائے پیے بغیر، کوئی پرہیز کیے بغیر بلڈ پریشر کیوں نارمل ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ سسٹولک لوگوں کے 200 ہے، 200 تک ہیں، ٹھیک ہے، ڈائسٹولک جو ہے وہ تقریباً 150 یا 130 کے قریب اس طرح کی ہے۔ اب میں نے جو دیکھے تو وہ بلڈ پریشر نارمل ہو جاتی ہے، بالکل نارمل ہوتا ہے، یعنی 80 پہ آ جاتے ہیں ڈائسٹولک اور 120 پہ جاتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں، 120 پہ سسٹولک ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ تو اس میں مین چیز میں یہ سمجھوں گا، دیکھیں بلڈ پریشر کی وجہ کسی بھی طرح کی ہو، یا اگر خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہے، ڈپریشن ہے، بعض لوگ ذہنی ہیجانیت کا شکار ہوتے ہیں، انٹرنل خوف، بہت سارے مختلف مسائل، ذہنی مسائل، ٹینشن، کسی چیز کو بہت زیادہ فیل کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے۔ مختلف ادویات استعمال کی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیوں ہم استعمال کر رہے ہیں؟ تاکہ بلڈ پریشر یعنی ہم جو ہے وہ خون کے دباؤ کو کنٹرول میں رکھیں۔ اچھا، سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم حالانکہ کسی طرح کی کوئی دوا استعمال نہیں کر رہے ہیں،
جبکہ ہم مختلف طریقہ علاج میں دوا استعمال کر کے خون کے لیول کو، پریشر کو، بلڈ پریشر کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے؟ تو میں یہ سمجھوں گا سمدھا ہیلنگ انرجی، میں نے جیسے کہ ناظرین پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کا اہم رول ایک انٹرنل انسان کے جسم کے روحانی اور اسپریچول لیول سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے جسم میں مختلف ہارمونک سیکریشنز ہیں جو مختلف بیماریوں کو بڑھاتی کم کرتی ہیں۔ سمدھا ہیلنگ انرجی انسان کے اندر ایک انٹرنل توانائی مہیا کرتی ہے، ایک انٹرنل اسپریچول فورس سمجھ لیں، یا ایک انٹرنل ایک اندرونی توانائی، کائنات کی سپر نیچرل توانائی جو ہمارے اندر ہارمونک سسٹم پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے ذہن، ہمارے اندر کے جو ایک ایکسائٹمنٹ لیول اور سائیکولوجیکل جو مختلف ذہنی ڈپریشن، مختلف جو ہمارے اندر کے کمپلیکیشنز ہیں ان پہ اثر انداز ہو کر یہ ہمارے مختلف بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سمدھا ہیلنگ انرجی اس لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کی بہت زیادہ میں تعریف اس لیے کروں گا کہ یہ ہمارے اندر ایک انٹرنل ایک ایکسٹریم انرجی کو بڑھاتی ہے جس سے مختلف بیماریاں ہماری کنٹرول میں آہستہ آہستہ گریجولی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ فزیکل بھی افیکٹ کرتی ہے؟ بالکل جی ہاں، سمدھا ہیلنگ انرجی فزیکلی، مینٹلی، باڈیکلی، بہت سارے اسپریچولی اور خاص کر ہمارے خیالات، کیونکہ دیکھیں ہر طرح کی بیماریوں میں ذہنی سوچ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بیمار تصور کرنا شروع کرے حالانکہ بیماری کی لیول اتنی نہ ہو تو وہ بہت جلد اپنے آپ کو بیماری کے اثرات میں گرنا شروع ہو جائے گا، بیماری کی جو وہ لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص کمپلیکیشن بیماری میں بھی ہے لیکن وہ انٹرنلی طور پر مطمئن ہے، یعنی اس سے کیا ہوگا، اسپریچول انرجی، انٹرنل فورس جو ہوتی ہے ہماری قوت مدافعت جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ اس کو بڑھانے میں اس کا بڑا رول ہے۔ خاص کر سمدھا ہیلنگ انرجی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اندر کی جو ایک قوت مدافعت ہے اس کو یہ بہت زیادہ بڑھاتی، انہینس کرتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ میڈیکلی ہم سمدھا کو کس طرح کے بتا سکتے ہیں، کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں، یا میڈیکل ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا میڈیکل میں یہ سچ ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کی لیے ابھی اور جو ہے نا میڈیکل ٹیسٹ کیے اور پھر سمدھا ہم نے کیے، ٹھیک ہے، سمدھا ہیلنگ کی، سمدھا ہیلنگ کے بعد ہم نے دوبارہ ٹیسٹ لیے، اور جو پہلا جو ٹیسٹ ہوا ہے اور اس کے آسمان و زمین فرق ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میڈیکل میں انکار بھی اس سے نہیں کر سکتے ہیں، تو میڈیکل ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم جو سمپیتھیٹک، پیراسمپیتھیٹک آرگانز جو یہ پیراسمپیتھیٹک کے کچھ ایسے حصے آ جاتے ہیں جہاں پر پھر ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں، ہمارے نالج میڈیکلی ہم کچھ بات نہیں کر سکتے اس چیزوں پہ۔ آپ کیسے وضاحت کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کا ہمارے دماغ سے براہ راست تعلق ہے، ناظرین جس طرح میں ابھی کہہ رہا تھا، اور مختلف امراض میں ہمارے ذہنی سوچ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ بیماری کے بڑھنے کم ہونے میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو سمدھا ہیلنگ انرجی ہمارے اندر کی سوچ جو ہے اس کو ایک پازیٹیو رخ دے رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان منفی سوچ اور منفی اثرات سے نکل کر مثبت سوچ اور مثبت اثرات کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو جاتا محسوس کرتا ہے، اور سمدھا ہیلنگ انرجی انسان کے اندر ایک انرجی، انٹرنل انرجی کو بڑھاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج کل جو ہے نا ایک رسم رواج بنا ہے کہ آپ نے نیگیٹو کچھ ایسا ہے، یعنی کچھ لوگ جو مقصد جی بالکل ہے، بلیو بھی نہیں ہے، کچھ زیادہ بلیو نہیں رکھتے، یا مقصد اگر بلیو رکھتا بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کیونکہ وہ چالاکی کو ایک فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی چیزوں کو نیگیٹیو کرنا، کچھ بھی چیزیں ایسا دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، وہ ایک فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں میڈیکل آپ بتائیں کہ ایسے لوگوں میں میڈیکل ایک بات تو جلسان سے سائڈ پہ رکھیں، میڈیکل ایسے لوگوں میں کون سے بیماریاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا۔ یہ ان کا تعلق یوں سمجھ لیجیے یہاں پہ سائیکیٹرک یا نفسیاتی امراض میں ہم اس کو شمار کرتے ہیں۔ بالکل تو اس میں ذہنی طور پر ایکسائٹڈ ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو ہم بیماری کہہ سکتے ہیں، بیماری اخلاق کا بد ہونا یا کبھی، لیکن میڈیکل فیلڈ میں ہم اسے ایک مرض تصور کرتے ہیں، جیسے شائزوفرنیا ہے
ख्वाब नज़र आना, जहनी तौर पर डिप्रेशन या गुस्सा, जज्बाती तौर पर मनफी रुझान जब होता है तो तरफ जाना, मनफी बुरा तरफ करना, जाना, लोगों जी के हाँ, साथ उससे गलत पागलपन, सोचना। नफ्सियाती तौर पर चिड़चिड़ा, तो इससे बहुत सारे जो है वो नफ्सियाती अमराज पैदा होते हैं। सही। तो ये भी एक मर्ज को बढ़ाते हैं और एक अमराज में शामिल है, और ये जहनी नफ्सियाती बीमारियां हम इसे कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो किसी की नेगेटिव थिंकिंग है या किसी के साथ बुरा करने की सोच है, इसको मेडिकली हम किसी को चेंज कर सकते हैं? जी, इसमें मैं मेडिकल मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज में अब अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। मेन मकसद ये कि मरीज़ को कंट्रोल किया जाए। किस तरीके से? अब साइकेट्रिक जितने भी मेडिसन्स हैं उनमें ज़्यादातर हाइप्नोटिक टाइप के हैं, बारबिचुरेट्स हैं, और इस तरह की जो अद्वियात हैं जो मरीज़ को डिप्रेस यानी नींद ज़्यादा आता है, मरीज़ जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो नींद, और यूँ समझ लिए कि जहनी तौर पर हम उसको बहुत स्लो एक्टिव मूवमेंट जिसे आप कह लें कि जहनी जो एक्साइटेड बिहेवियर है हम उसको लॉ कर देते हैं। लेकिन एलोपैथिक में बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो नफ्सियाती बीमारियां जिनमें पागलपन है या और मुख्तलिफ दौरे की शक्ल में अगर आने वाली बीमारियां हैं, अचानक बाज़ औक़ात दौरे की शक्ल में होती हैं, तो उनमें ज़्यादातर इस तरह की अद्वियात दी जाती हैं कि जो जहनी लेवल को लॉ करें। तो फिर मरीज़ अपने आप को हर वक्त सोता हुआ, नींद में, नशे में महसूस करता है, तो समझते हैं कि हम बीमारी कंट्रोल हुई, हालांकि ऐसा नहीं है। वो एक टेम्परेरी, समझ लें कि एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। आर्जी तौर पर हम मरीज़ को नींद का गलबा दे करके, सुकून मुसक्किन अद्वियात देकर हम मरीज़ को जैसे बावर कराते हैं, महसूस दैट इज सपोजिंग दैट आई एम फीलिंग बेटर। अच्छा, कंप्लीट ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, हमने मेडिकल में देखे, मैं खुद मेडिकल पढ़ा, तो हम वहाँ पढ़ते थे कि हमें किसी पेशेंट को तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है ना, मगर